اختیار ولی صاحب، نون لیگ کی کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ یہ توقعات کے برعکس جی بی میں یہ ہوا کیا ہے؟ کیا آپ لوگ تو بڑا ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ بڑا رزلٹ مختلف ہوگا، اب کیا سمجھا جائے اس کو؟ یہ آپ کی حکومت کی کارکردگی پر عوام کا عدم اعتماد ہے یا پھر کچھ اور وجوہات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ عادل عباسی. دیکھیں دس از دا بیوٹی آف ڈیموکریسی کہ آپ کو الیکشن سے پہلے الیکشن کے نتائج کا پتہ نہ ہو. جو پبلک کا رائٹ ہے وہ ان کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ انہوں نے کس کو پسند کرنا ہے. حالانکہ ہماری جو کیمپین تھی میرے خیال میں جو سب سے بہترین کیمپین تھی وہ ہم نے چلائی. جو اچھا سب سے خوبصورت مطلب لوگوں کو دیٹ واز این ایزی ٹو انڈرسٹینڈ نیریٹو کہ آپ کو پشاور والا ماڈل پسند ہے, آپ کو کراچی والا ماڈل پسند ہے یا لاہور والا. بظاہر people did لوگوں not نے buy a لاہور ہمیں والا ماڈل. لائک بھی کیا. نہیں, میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ بائی نہیں کیا, لیکن وہ الیکشن صرف ووٹ سے تھوڑی فیصلہ ہوتا ہے. اور بلاول کس چیز صاحب سے نے ہوتا اچھی ہے؟ کیمپین بھی کی اور انہوں نے نہیں, ووٹ کے علاوہ اور کس جو چیز جو سے ٹولز فیصلہ ہوتا استعمال ہو سکتے ہیں ہے؟ یار کمال جو کر دیا بلاول آپ نے. صاحب نے باقی ٹولز مثلاً بہرحال دیکھیں بلاول صاحب نے ٹوٹی ہوئی تیر کے ساتھ جو ہے نا اچھا خاصا شکار بھی کر لیا اور فارم 47 حاصل کرنے میں بھی کامیاب ہو گئے. تو تو دھاندلی کی میرے انہوں نے. خیال میں ٹول کی بات آپ سمجھ ہی رہے ہیں. اگر آپ نہیں سمجھ رہے ہیں تو بلاول صاحب کو میری بات سمجھ آ رہی ہے. نہیں, میں تو بہت کچھ سمجھ رہا ہوں, میں کہہ نہیں سکتا نا. کہنا تو آپ نے, میں نے کہنے کے لیے آپ کو بلایا. اگر میں کہوں گا تو آپ کیا کہتے ہیں, ہم عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. تو یہ نہیں, مجھے آپ سے کون شکایت, آپ سے کوئی شکایت نہیں کرے گا. دوسرا میں نے جتنا کہنا تھا میں نے اتنا ہی کہہ دیا, اچھا اس سے زیادہ میرے منہ سے نہ تو نکلوائے. چلے بس ٹھیک ہے. اتنا کافی ہے. فارم 47 کو تعبیر کیا جاتا ہے دھاندلی سے. دھاندلی ہوئی. وہ بلاول صاحب نے خود ہی کہا تھا کہ میں فارم 47 کا بندوبست کروں گا اور انہوں نے کر لیا. آپ 45 سنبھالیے گا, انہوں نے یہ بھی کہا تھا. 45 کا تو پتہ ہی نہیں چلا. وہ تو کہہ رہے تھے کہ میرے خیال میں کل جو پاکستان پیپلز پارٹی کے دوستوں نے یہ نیریٹو لیا ہوا تھا کہ ہمیں فارم 45 نہیں مل رہے یا نہیں دیے جا رہے, وہ ان کا ایک غلط بیانیہ تھا. اور جو پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی, ہمیں یہ نہیں مل رہا, ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, وہ بھی میرے خیال میں اسٹیج کی اداکاری ہی تھی. اور جو ان کا ایک پروفیشنل اور ایک عمومی طور پہ جو ان کا ایک نیریٹو ہوتا ہے, انہوں نے وہی طریقہ اپنایا کہ بس الیکشن سے پہلے رونا دھونا پٹنا ڈال دو, مظلوم بن جاؤ کہ دیکھیں جی اس کو نکال دیا, دیکھیں اس کو ضلع بدر کر دیا, اس کو صوبہ بدر کر دیا. حالانکہ بیرسٹر گوہر پھر وہاں پر کیسے موجود رہے, شاہد خٹک کیسے اب موجود رہے, یہ تو پاسٹ ہو گیا شاندانہ نا. گلزار وہاں پر کیسے موجود یہ تو رہے. اب پاسٹ ہو گیا نا. یہ تو چلیں آپ نے موقف لیا, انہوں نے موقف لیا, دونوں نے موقف لے لیا. اب جو پیپلز پارٹی کی کامیابی ہے ہم اسے پرفارمنس سمجھیں, فارم 47 سمجھیں, کراچی لاہور پشاور میں لوگوں نے کراچی ماڈل اڈاپٹ کر لیا, یہ سمجھیں, کیا سمجھیں؟ نہیں, میرے خیال میں بلاول صاحب جو ہے وہ فارم 47 لینے میں کامیاب ہو گئے اور ان کو مبارک ہو. ٹھیک, اوکے. مجھے اب یہ بتائیں, گورنمنٹ بنانے کے لیے کیا ہوگا؟ وہ آزاد امیدواروں کے ساتھ بنائیں گے یا آپ لوگ پیپلز پارٹی کے ساتھ ملیں گے, حکومت بنے گی, کیا ہوگا؟ ایک بات تو طے ہے, پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے تو پولیٹیکل پارٹی ہے اور جیسے ہو تیسے ہو, فارم 47 کی ہو یا 247 کی ہو, حکومت وہ بنائیں, ہم ان کو سپورٹ کریں گے. فیصلہ میری لیڈرشپ نے کرنا ہے, لیکن میری یہ ذاتی رائے ہے کہ ہمیں حکومت کا حصہ بالکل نہیں بننا چاہیے اور ان کو سپورٹ کریں گے حکومت سازی میں, اور صوبے کے گلگت بلتستان کے مسائل حل کرنے میں ان کی مدد کرنی چاہیے. یہ ہمیں کرنا چاہیے اور ہمیں کرنا ہوگا, بیکاز وہاں کی محرومیاں جو ہیں وہ بھی دور کرنی ہے. الیکشن تو بس کل تک تھا, ہو گیا, ختم. اب آگے چلنا ہوگا اس علاقے کے عوام کے لیے, ان کی ترقی کے لیے, ان کی کل مجھ سے, محرومیاں میں بھی کل اس کو دور ٹرانسمیشن میں کرنے تھا, کے لیے ہمیں کرنا کل ہوگا. ٹرانسمیشن میں تھا, مجھ سے بھی یہ سوال پوچھا گیا. میں نے بھی یہی کہا کہ مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ لوگ کولیشن گورنمنٹ بنائیں گے, کیونکہ اس کی وجہ یہ کوئی بھی جیتے گا وہ پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی کوشش کرے گی آزاد امیدواروں کے ساتھ ہی حکومت بنائے, اور وہ ساتھ کولیشن گورنمنٹ نہیں بنائیں گے, کیونکہ اس کے بعد ایک اور بھی الیکشن آنا ہے نا جولائی میں. کوشش یہی کی جائے گی کہ اتحادی نہ بنایا جائے یہاں پہ ایک دوسرے کو, تاکہ وہاں اتحادی نہ بنانا پڑے. ایسا ہی ہے نا؟
یہ خیر اب اس میں یہ اگلا جملہ آپ کا ہے، یہ اچھا میری ٹھیک اوکے بیان میں نہیں شامل، چلو لیکن بس میری میں ذاتی سمجھ رائے گیا یہ آپ کی ہے بات. جس طرح اب میں آپ کی بات پاکستان خود سے پیپلز سمجھ گیا، پارٹی جس طرح آپ نے ہمارے کہا ساتھ. خود سے سمجھنی ہے بات، میں بھی سمجھ گیا آپ کی بات خود سے. اچھا جی ڈاکٹر صاحب، بجٹ میں چند دن رہ گئے ہیں، بجٹ آگے گیا، آج این ای سی کا اجلاس آگے چلا گیا. آپ کے خیال میں یہ بجٹ میں ہو کیا رہا ہے، اور ویسے آپ کی سجیشن کیا ہے، ہونا کیا چاہیے؟ جو چیزیں کچھ باہر آ رہی ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ہونا چاہیے؟ یور ٹیک آن. دیکھیے، جو معاشی وجوہات سامنے آ رہی ہیں، وہ ایک تو وفاق اور آئی ایم ایف کے درمیان آپ رسا کشی کہہ لیجیے. وہاں پہ جو کریڈیبلٹی ہے ایف بی آر کی، جو ایف بی آر کی ساکھ ہے، اس کے حوالے سے جو فگرز دی جا رہی ہیں ریونیو کلیکشن کے اوپر، اس کی کریڈیبلٹی کا کچھ معاملہ سامنے آ رہا ہے. ایک تو یہ ایشو آ رہا ہے، اور دوسرا ایشو آ رہا ہے وفاقی حکومت اور جو صوبائی حکومتیں ہیں ان کے درمیان معاملات جو ہیں وہ طے ہوتے نظر نہیں آ رہے ہیں. وہاں پہ آئی ایم ایف نے یہ کہا ہے کہ صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ کوئی 400-450 ارب کا اضافی ٹیکس اکٹھا کریں، اور وہ اضافی ٹیکس جو ہے وہ استعمال کیا جائے وفاق کا بجٹری خسارہ جو ہے اس کو کم کرنے کے لیے. تو یہ دو میجر معاشی ایشو سامنے آ رہے ہیں. پھر سیاسی کیا سرائیاں ہیں بہت ساری، جس میں وہ 28ویں ترمیم ہے، جس میں این ایف ای کا ذکر ہے. لیکن مجھے باجد صاحب ذاتی طور پہ جو اعلان آلریڈی کر دیا گیا ہے وہ ہے ترقیاتی بجٹ کا. دیکھیے، ابھی یہ 10 تاریخ کو بجٹ کا اعلان ہوتا ہے یا مزید ڈیلے ہوتا ہے، بٹ ترقیاتی بجٹ کا اعلان آلریڈی کر دیا گیا ہے. اب ترقیاتی بجٹ جو ہے وہ لگ بھگ 4,000 ارب روپے کا ہے اس سال کے لیے. کوئی 1,000 ارب جو ہے وہ وفاق کا ہے، کوئی 3,000 ارب جو ہے وہ چاروں صوبے ملا کے ایلوکیٹ کرتے ہیں. اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہ اتنی بڑی اماؤنٹ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بجٹ کے حوالے سے یہ سب سے زیادہ اہم جو فگر ہے وہ ترقیاتی بجٹ کی ہے. اب 4,000 ارب روپے کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً پورے ملک میں 11,000 کے قریب نئے اسکول بن سکتے ہیں. جو ہمارا پلاننگ کمیشن ہے وہ ایک اسکول کی تقریباً 10 کروڑ روپے کا پی سی 1 بناتا ہے. تو 11,000 اسکول بن سکتے ہیں. کوئی 6,500 کے قریب جو ہم بیسک ہیلتھ یونٹ کہتے ہیں، منی کلینک کہہ لیجیے، منی ہسپتال کہہ لیجیے، 45,000 کلومیٹر کی روڈ، اور لگ بھگ 3 سے 4,000 صاف پانی اور سینیٹیشن کے منصوبے. یہ اگر ایک سال میں پاکستان میں بنتے ہیں تو پھر وہ کہیں 4,000 ارب کا جو ترقیاتی بجٹ کا اعلان کیا گیا ہے، آپ سمجھیے کہ وہ صحیح سے اس میں خرچہ کیا. تو میرے نزدیک یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے. بہت ساری اور جو اعداد و شمار ہیں وہ بجٹ کے حوالے سے سامنے آتے رہتے ہیں. ابھی بجٹ میں آپ دیکھیں گے مختلف کامنٹیٹرز ان کے اوپر کامنٹری بھی کرتے ہیں. میرے نزدیک اگر یہ ایک فگر جو ہے جو ڈیولپمنٹ بجٹ کی ہے، ترقیاتی بجٹ کی ہے، اگر اس کو صحیح طرح سے خرچ کر لیا جائے تو آپ سوچئے کہ ڈسٹرکٹ کی حد تک اس کی شکل بدلی جا سکتی ہے. اب یہ 4,000 ارب اگر پاکستان کے اضلاع میں بانٹ دیا جاتا ہے، 169 ڈسٹرکٹ ہیں پاکستان کے اندر، تو آپ اندازہ کیجئے کہ ایوری سنگل ڈسٹرکٹ اس کے پاس 24 ارب روپیہ صرف ایک سال کے لیے آتا ہے. آپ اندازہ کیجئے اس میں کوئی 12-13 لاکھ پاکستانی رہتے ہیں، 4,500 اسکوائر کلومیٹر کا وہ ایریا ہوتا ہے جو ڈسٹرکٹ کہلاتا ہے. اب اس ڈسٹرکٹ کے پاس اگر 24 ارب روپیہ دے دیا جائے تو آپ سوچئے کہ ایک سال کے اندر اس ڈسٹرکٹ کی شکل بدل سکتی ہے. اب کراچی کے اندر 60 ڈسٹرکٹ ہیں. امیجن کراچی کو تقریباً 150 ارب روپیہ اگر مل جائے اور وہ خرچ کر دیا جائے اسکولوں پہ، صاف پانی کی اسکیموں پہ، وہ خرچ کر دیا جائے آپ کی روڈز بنانے کے اوپر، وہ خرچ کر دیا جائے ہسپتال بنانے کے لیے، تو اس ملک کی خدایا قسمت بدل سکتی ہے، شکل بدل سکتی ہے. اوکے، سو آپ بیسیکلی کہہ رہے ہیں پی ایس ڈی پی جو ہے وہ بڑھنا خطرہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اس کا استعمال درست طریقے سے ہو جائے تو شکل بدل سکتی ہے. لیکن ہر دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی فنڈز لیپس ہوتے ہیں اور کبھی کٹ بھی لگ جاتے ہیں، پھر وہ آپ اناؤنس کر بھی دیں اتنے پیسے ہوتے تو نہیں ہیں گورنمنٹس کے پاس دینے کے لیے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ آپ کے خیال میں یہ جو ابھی آپ نے بات کی ہے کہ کچھ اس کے پولیٹیکل ریزنز بھی ہیں اور کچھ
IMF کے بھی معاملات ہیں سارے سب اپنی جگہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.